السلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور قسم ہے رات کو آنے والے کی۔ الطارق کا معنی رات کو آنے والا۔ تارکا یترک جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے نا، تارکا یترک عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے اصل میں زور سے مارنا جس سے آواز پیدا ہو۔ اسی سے ایک لفظ نا عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے مترکا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہتھوڑا۔ مترکا ہتھوڑے کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ اور الطارق اور طریق راستے کو کہتے ہیں۔ راستے کو اس وجہ سے کہ اس پر جب لوگ چلتے ہیں تو ان کے چلنے کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے الطارق کا معنی بھی رات کو آنے والا۔ جب اکثر رات کو آتے ہیں تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو زیادہ زور سے سنائی دیتا ہے دروازہ، تو اس وقت بھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ یعنی الطارق کا اصل معنی ہوتا ہے مطلب زور سے مارنا اور جس سے آواز پیدا ہو۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ ستارہ جو اللہ تعالیٰ مطلب اس جن کو مارتے ہیں جو بات کو چوری کرنے کے لیے جاتا ہے اوپر۔ النجم الثاقب، جو وہ جنوں کو مارا جاتا ہے، شیاطین کو مارا جاتا ہے نا، جب وہ شہاب ثاقب جس کو کہتے ہیں، شیطانوں سے آسمان دنیا کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کو مار کے، اس کو بھی الطارق کہا گیا ہے، کیونکہ وہ جب لگتا ہے تو وہ بھی کافی مطلب رات کو لگتا ہے، اس وجہ سے اس کو طارق کہتے ہیں۔ تو والسمائی، قسم ہے آسمان کی، والطارق اور رات کو آنے والے کی، وما ادراکا اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا، مت طارق کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ ستارہ ہے، الثاقب چمکتا ہوا۔ النجم ستارہ ہے، الثاقب چمکتا ہوا، یعنی چمکتا ہوا ستارہ، یعنی ستاروں کے پیدا کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ستاروں کے ذریعے آسمان دنیا کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور وہ شیاطین جو اوپر قطار بنا کر لائن بنا کر اوپر جاتے ہیں نا بات چوری کرنے کے لیے، اور وہی سے یا اللہ تعالیٰ کی جو فرشتوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے اس کو وہ مطلب چرانے کے لیے جب جاتے ہیں اوپر، تو اللہ تعالیٰ پھر جو شیطانوں کو پھر وہ مارتے ہیں۔ النجم الثاقب، ان کل نفس لما علیہا حافظ، ان نہیں ہے، کل نفس کوئی بھی جان، لما علیہا حافظ مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر کسی انسان کے اوپر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرشتے مقرر کیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اگر آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ آسمان دنیا کی حفاظت کر سکتا ہے تو ہر انسان کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اور سورہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر اس کے آگے پیچھے چلنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یعنی اگر انسان ذکر و اذکار کے ساتھ لگا رہے اور اٹیچ رہے اور تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھے تو وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں بائیں، ہر جگہ سے۔ اور اسی طرح وہ ذکر و اذکار کے اندر صبح شام کے اذکار میں دعا بھی آتی ہے نا، جس میں یہ آتا ہے اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اللہم احفظنی من بین یدی، یا اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی میرے پیچھے سے میری حفاظت فرما، وعن یمینی میرے دائیں سے، وعن شمالی اور میرے بائیں سے، ومن فوقی اور میرے اوپر سے بھی، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ يُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، یا اللہ میں تیری عظمت کے ساتھ میں پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے مجھے اچک لیا جائے، یعنی نیچے سے بھی اگر کوئی مطلب زمین کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ہے، یعنی ہر طرف سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر حفاظت کرنے والا مقرر کیا، اور فرشتے باقاعدہ اس ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں کہ وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، وما ادراک ما الطارق اور کس چیز نے آپ کو معلوم کروایا کہ رات کو آنے والی کیا ہے۔ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، ان کل نفس نہیں ہے کوئی بھی جان، لما علیہا حافظ مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا موجود۔ فلینظر الانسان مما خلق
فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، بس انسان پر لازم ہے کہ وہ دیکھے مما خلق، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یوم حساب کے لیے انسان کو کیسے اٹھائے گا، دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ کرنے کی بات تو بعد میں کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ بتاؤ تم پیدا کیسے ہوئے، کس چیز سے تم پیدا ہوئے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسان، انسان کے پر لازم ہے کہ وہ غور کرے مما خلقا، کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، کس چیز سے خلق کیا گیا ہے۔ خلقا پیدا کیا گیا ہے من ماء دافق، ایک اچھلنے والے پانی سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک پانی کے ایک قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، جب کہ تمہاری اس وقت مطلب تمہارا نام و نشان موجود نہیں ہے، اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت بنا کے، تمہارے جسم کو مکمل بنا کے تمہیں پیدا کرتا ہے، تمہارے اندر روح جو ہے نا وہ پھونکتا ہے، تو دوبارہ جب کہ تمہاری ہر چیز موجود ہے پھر دوبارہ زندہ کرنا اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو خلق من ماء دافق، وہ تو پیدا کیا گیا ہے من ماء، پانی سے، دافق جو کہ اچھلنے والا ہے۔ یخرج، وہ نکلتا ہے وہ پانی، من بین الصلب والترائب، پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو مخرج رکھا ہے، اس کی جو جگہ رکھی ہے وہ ہے پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ علی رجعہ، اسے لٹانے پر لقادر، یقیناً قادر ہے، یعنی جب بنا سکتا ہے تو پھر لٹانے پر تو بالولا قادر ہے، اس میں کوئی مشکل والی بات ہی نہیں۔ دوبارہ سن رہے ترجمہ، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان پر لازم ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ علی رجعہ، اسے لٹانے پر، لقادر، یقیناً قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، یوم، جس دن، تبلا، جانچ پڑتال کی جائے گی، السرائر، چھپی ہوئی باتوں کی، چھپی ہوئی باتوں کی جب جانچ پڑتال کی جائے گی، ان کو جب کھولا جائے گا، واضح کیا جائے گا، خفیہ چیزوں کو، خفیہ کاموں کو، خفیہ باتوں کو جب واضح کیا جائے گا، کھولا جائے گا، فما لہ، پس نہیں ہوگا اس کے لیے، من قوت، نہ کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مدد کرنے والا۔ یعنی جس دن انسان کی یہ ساری باتیں کھولی جائیں گی نا، اس دن انسان کا نہ کوئی طاقت ہوگی انسان کے پاس، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ یعنی انسان جب پکڑا جاتا ہے تو یا تو اپنی طاقت کے بل بوتے چھوٹ جاتا ہے، یا کوئی نہ کوئی سفارش آ جاتی ہے تو بندہ چھوٹ جاتا ہے۔ تو قیامت والے دن کی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، نہ قوت ہوگی نہ ہی کوئی مددگار ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، بس نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی، نہ کوئی قوت ہوگی، ولا ناصر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الرجع، جو کہ بار بار بارش برسانے والا ہے، ٹھیک ہے، آسمان کی قسم جو کہ بار بار بارش برسانے والا ہے۔ الرجع کی تفسیر جو ہے نا وہ مطلب مفسرین نے یہی کی ہے کہ بارش برسانے والا۔ الرجع کا معنی ہوتا ہے لوٹنا یا لٹانا، رجوع کہتے ہیں نا، رجوع، دوبارہ واپس آنا۔ تو الرجع معنی لوٹنا یا لٹانا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بارش چونکہ وہ بار بار پلٹ کر برستی ہے، تو اس وجہ سے اس آسمان کا جو ہے کہا کہ اس آسمان کو بھی کہا گیا ہے کہ بار بار بارش برسانے والا، اس کی قسم ہے جی۔ والارض، اور زمین کی قسم، ذات الصدع، جو پھٹنے والی، آسمان کی قسم جو بار بار بارش برسانے والا ہے، زمین کی قسم جو کہ پھٹنے والی ہے۔ دو قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انہ لقول فصل، بے شک یہ جو ہے نا لقول فصل، یقیناً دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے، اس کے آگے آئی کوئی بات نہیں، بس فیصلہ کن بات ہے، آخری بات جس کو کہہ لیں،
فیصلہ کن بات ہے کون سی؟ جو کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ بھئی انسان کو دوبارہ جو ہے نا وہ لٹانے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، اور جب انسان پکڑا جائے گا تو اس کے لیے نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو اسی طرح مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا نا، پہلے جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ فوت ہو جائیں گے فوری، یعنی ایک تو جو پہلے فوت ہو چکے ہیں قبروں میں وہ تو ہیں ہی ہیں، اس وقت جو زندہ ہوں گے وہ بھی سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے، قبروں والے بھی اور بعد میں جو مرے تھے وہ سارے، ٹوٹلی پوری دنیا زندہ ہو جائے گی دوسرا سور پھونکنے سے۔ تو آپ نے فرمایا یہ دونوں نفخوں کے درمیان، دونوں سور پھونکنے کے درمیان فاصلہ 40 کا ہوگا، یعنی آپ نے 40 عدد بولا، اب وہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، 40 سال ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن 40 کا آپ نے عدد بولا ہے کہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ 40 کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ مدت بیان فرمائی اور کہا کہ بھئی دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تو دوبارہ زندہ کیے جانے والی بات دو ٹوک بات ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ہوا بالہزل، اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے، یعنی تم اگر اس کو مذاق سمجھتے ہو نا دوبارہ اٹھائے جانے کو، تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت بات ہے۔ وما ہوا، اور یہ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بالہزل مذاق۔ انہم، بے شک وہ، یکیدون کیدا، خفیہ تدبیر کرتے ہیں، یہ کافر جتنے بھی ہیں مشرک یہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اگر تدبیر کرتے ہیں نا تو تدبیر میں بھی کرتا ہوں، اگر وہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی تدبیریں کرتے ہیں تو تدبیر میں بھی کرتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کس کی تدبیر زیادہ قوت والی اور زیادہ کام والی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، آپ کافروں کو مہلت دے دیں، امہلہم رویدا، انہیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، انہوں نے واپس لوٹ کے تو میرے پاس ہی آنا نا، آپ ان کو فی الحال کچھ نہ کہیں، ان کو مہلت دے دیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ جب میرے پاس آئیں گے میں خود ہی ان سے حساب لوں گا اس چیز کا۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والسماء یوم تبلی السرائر، جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، فما لہ من قوت ولا ناصر، تو اس کے لیے یعنی اس انسان کے لیے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو کہ پھٹنے والی ہے، انہ لقول فصل، کہ بے شک یہ یقیناً دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے، انہم یکیدون کیدا، بے شک یہ لوگ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، وَأَكِيدُ کیدا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کو مہلت دے دیں، امہلہم رویدا، تھوڑی سی مہلت دینا۔ صدق اللہ العظیم۔